اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، بدھ 26 اپریل 2023۔ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کا ایک سوال: ہم ایک دوسرے سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ از ابو نائل۔ ملک کے موجودہ حالات میں تمام ریاستی ادارے ایک دوسرے کے خلاف صف آ رہا ہیں، بلکہ حملہ آور ہو چکے ہیں، اور ہر ادارے کے اندر شدید تفرقہ ظاہر ہو چکا ہے، اور اس تصادم کی وجہ سے ملک کا بحران شدید سے شدید تر ہوتا جا رہا ہے۔ اس پس منظر میں یہ سوال ایک بہت اہم سوال ہے۔ آج سے چند روز قبل پاکستان کے آئین کی 50ویں سالگرہ منائی گئی۔ اس سلسلہ میں پارلیمنٹ کی عمارت میں ایک کنونشن منعقد ہوا۔ اس میں پاکستان کی سپریم کورٹ کے ایک جج عزت مآب جسٹس فائز عیسیٰ صاحب بھی شامل ہوئے۔ انہوں نے اپنی تقریر کے آغاز میں پاکستان کا آئین ہاتھ میں پکڑ کر فرمایا: اللہ کی کتاب کے سائے کے بعد اس کتاب کا سایہ ہمارے سر پر ہے۔ یہ کتاب ہماری پہچان ہے، یہ کتاب پاکستان کی پہچان ہے۔ اس کی جو اہمیت ہے، اس کو ہمیں پہچاننا چاہیے اور ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اس کے بعد کچھ دیر گفتگو کرنے کے بعد معزز جج صاحب کچھ رک کر جھکتے ہوئے بولے: ہم میں جو سمجھ نہیں آتا، ہم کبھی کبھی دشمنوں سے اتنی نفرتیں کیوں کرتے جتنی ایک دوسرے سے کرتے ہیں، یہ کیوں ہے؟ ملک کے موجودہ حالات میں تمام ریاستی ادارے ایک دوسرے کے خلاف صف آ رہا ہے، بلکہ حملہ آور ہو چکے ہیں، اور ہر ادارے کے اندر شدید تفرقہ ظاہر ہو چکا ہے، اور اس تصادم کی وجہ سے ملک کا بحران شدید سے شدید تر ہوتا جا رہا ہے۔ اس پس منظر میں یہ سوال ایک بہت اہم سوال ہے۔ اگر ملک کی اعلیٰ ترین عدلیہ کے ایک سینئر جج کو اس کی وجہ نہیں سمجھ آ رہی ہے، تو ملک کے ایک عام شہری کا کیا حال ہوگا؟ اس لیے اس مرحلہ پر پوری قوم کو تمام تعصبات اور اختلافات کو بھلا کر اس سوال کا جواب ڈھونڈنا ہوگا۔ ایک مضمون میں تمام تفصیلات پر تو بحث نہیں کی جا سکتی، لیکن اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہوئے ہم ان 2 دنوں کا تجزیہ کریں گے جب پاکستان کے موجودہ آئین کو بنانے کے کام کا آغاز ہو رہا تھا۔ ملک 2 لخت ہونے کے بعد آج سے تقریباً 51 سال قبل 1971 کے آخر پر پاکستان 2 لخت ہو گیا، اور مشرقی پاکستان علیحدہ ہو کر بنگلہ دیش کی صورت میں دنیا کے نقشہ پر نمودار ہوا، اور پاکستان کے ہزاروں فوجیوں کو ہتھیار ڈالنے پڑے، اور یہ مرحلہ آگ اور خون کے دریا سے گزر کر طے ہوا۔ ملک کا مشرقی حصہ خون میں نہا چکا تھا، اور مغربی حصہ کے لوگ صدمہ سے چور تھے۔ ہر ذی ہوش یہ امید کر رہا ہوگا کہ اس سانحہ سے سبق حاصل کر کے باقی ماندہ پاکستان کے سیاسی لیڈر اب کچھ ہوش کے کام لیں گے، اور ہر ممکن کوشش کریں گے کہ ملک میں اتحاد اور بھائی چارہ پیدا ہو، اور کسی کو ملک میں انتشار کی فضا پیدا کرنے کی اجازت نہ دی جائے، تاکہ کسی طرح باقی ماندہ پاکستان کو بچا کر ترقی اور استحکام کی راہ پر گامزن کیا جائے۔ جب جنرل یحییٰ خان صاحب اقتدار سے رخصت ہوئے تو پیپلز پارٹی کے چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ملک کے صدر اور مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے طور پر کام سنبھال لیا۔ اس وقت کوئی دستور بھی موجود نہیں تھا جس کے تحت پاکستان کو چلایا جائے۔ یہ فیصلہ کیا گیا کہ مستقل آئین تو بعد میں سوچ بچار کے بعد بنایا جائے گا، لیکن فوری طور پر ملک میں ایک عبوری آئین نافذ کر کے ملک کو چلانے کا کام شروع کیا جائے۔ چنانچہ ایک عبوری آئین تیار کیا گیا، اور 14 اپریل 1972 کو اس قومی اسمبلی کا پہلا اجلاس ہوا۔ اس میں اسمبلی کے صدر کا انتخاب کیا گیا، اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو نئی اسمبلی کا صدر منتخب کیا گیا۔
وہ 20 دسمبر 1971 کو ملک کے نئے صدر کا منصب سنبھال چکے تھے۔ جب انہوں نے نئی اسمبلی کے صدر کے انتخاب میں کامیابی حاصل کر لی تو اپوزیشن سمیت تمام ممبران نے متفقہ طور پر ان مشکل حالات میں عہدہ سنبھالنے پر ان پر اعتماد کا اظہار کیا۔ نورانی صاحب نفرت انگیزی شروع کرتے ہیں اور اگلے روز یعنی 15 اپریل 1972 کو قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا تاکہ عبوری آئین منظور کیا جائے اور اس کے بعد مستقل آئین کی تیاری کا کام شروع ہو اور اس کام کے لیے ایک کمیٹی کا تقرر کیا جائے۔ عبوری آئین کی منظوری 2 دن میں لینی تھی۔ امید تو یہ کی جا رہی تھی کہ اس اجلاس میں ملک کی قانون ساز اسمبلی اس بات پر غور کرے گی کہ کس طرح قوم کی شیرازہ بندی کی جائے، کیونکہ 3 ماہ قبل نئے آئین کے مسئلہ پر اختلاف اتنا بڑا تھا کہ ملک 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ اس بات کی اشد ضرورت تھی کہ ایسے اقدامات کیے جائیں کہ ملک میں اتحاد پیدا ہو اور تفرقہ ختم ہو اور قوم آگے بڑھے، اور اس لیے بھی اس اتحاد کی امید کی جا رہی تھی کیونکہ 1 روز قبل پورے ایوان نے صدر مملکت پر متفقہ طور پر اعتماد کا اظہار کیا تھا، لیکن ابھی یہ اجلاس شروع ہی ہوا تھا کہ جمعیت العلماء پاکستان کے قائد شاہ احمد نورانی صاحب نے اتحاد پیدا کرنے کی بجائے ان الفاظ میں تفرقہ پیدا کرنا شروع کیا۔ اس کے ساتھ میں عرض کروں گا کہ جو آئین ہمارے سامنے عمدہ فریم میں سجا کر پیش کر دیا گیا ہے، اس میں اسلام کو قطعاً کوئی تحفظ نہیں دیا گیا۔ اس میں دستور کو معزز ایوان کے لیے قابل قبول نہیں سمجھتا ہوں اور میں اس دستور کی مخالفت کرتا ہوں۔ اگر اس دستور کو نافذ ہی کرنا ہے تو وہ دفعات جو اس کے اندر اسلام کے متعلق موجود ہیں، ان دفعات کے متعلق کسی کمیٹی کے سامنے میں بیان دے سکتا ہوں۔ بہت سے علماء یہاں موجود ہیں، وہ بھی بیان دیں گے اور اسلام کے مطابق دستور کی دفعات بنانے میں تعاون کریں گے، اور ان دفعات کی تصحیح کی جائے گی جو اسلام کے خلاف ہیں، اور پھر اس انٹرم کانسٹیٹیوشن میں امنڈمنٹ کر دی جائے گی، تب یہ قابل قبول ہو سکتا ہے۔ اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ پاکستان کا صدر مسلمان ہوگا، مگر مسلمان کی تعریف کوئی نہیں جانتا ہے کہ کیا ہے۔ ہر شخص مسلمان بننے کی کوشش کرتا ہے۔ اس ملک کے اندر اسلام کے بدترین قسم کے دشمن موجود ہیں، وہ مسلمان بن کر حکمران بن سکتے ہیں اور چور دروازے سے حکومت کے لیے وہ یہاں آ سکتے ہیں۔ میں مسلمان کی تعریف کروں گا جو شخص اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، یونٹی آف گاڈ پر یقین رکھتا ہو اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر یقین رکھتا ہو، وہ مسلمان ہے، ورنہ مرزائی قادیانی ہے۔ اس قسم کی تعریف اور پابندی اس کے اندر موجود نہیں۔ اس پر کارروائی میں مداخلت شروع ہوئی اور پھر نورانی صاحب نے اپنی تقریر جاری رکھتے ہوئے کہا، میں عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ دستور میں مسلمان کی تعریف نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ ماننے والا ہمارے نزدیک مسلمان نہیں ہے، اور جو لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمان نہیں مانتے، ہم انہیں مسلمان نہیں سمجھتے، وہ ضروریات دین کے منکر ہیں، ہم ان کو مسلمان نہیں سمجھتے، تو پھر یہ کیسے چور دروازے سے آ کر اسلام کے نام پر حکمران بن سکتے ہیں اور تباہی کا سامان پیدا کریں؟ میں وزیر قانون کی خدمت میں عرض کروں گا، دستور میں جو ہو وہ اسلام کے مطابق ہو۔ یہ آئین وزیر قانون کے نزدیک صحیح ہو سکتا ہے اور مکمل ہو سکتا ہے، مگر ہم اس میں امنڈمنٹ کرنے کے بغیر اسے ٹھیک نہیں سمجھتے۔ اسے بڑا خوشنما بنا کر ہمارے سامنے سجا کر رکھا گیا ہے۔ اس میں صرف خوشنمائی ہے مگر کام کی بات نہیں رکھی گئی، اور اس کے اندر اسلامی روح موجود نہیں بلکہ اسلام کی روح کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ نورانی صاحب احمدیوں کو نشانہ بنا رہے تھے۔ وہ نہ صرف یہ مطالبہ کر رہے تھے
کہ آئین میں مسلمان کی ایسی منمانی تعریف داخل کی جائے جس کے نتیجہ میں احمدیوں کو اپنے خیال میں غیر مسلم قرار دیا جائے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ کہہ کر اس آئین میں اسلام کو تحفظ نہیں دیا گیا اور اسلامی روح کو مسخ کیا گیا ہے، کیونکہ اس آئین کی آڑ میں احمدی بھی ملک کے اعلیٰ ترین عہدوں پر فائز ہو سکتے ہیں، اور وہ تو اسلام کے بدترین دشمن ہیں، نعوذ باللہ۔ ممبران کے جذبات بھڑکانے کی کوشش کر رہے تھے کہ اسلام کو شدید خطرہ ہے، اور شدت پسندی کے جذبات ابھارنے کا نفسیاتی طریقہ یہی ہوتا ہے کہ اپنے گروہ کا تعین کر کے جو اس گروہ سے باہر ہوں ان کے بارے میں جارحانہ جذبات ابھار کر اپنے گروہ کو یہ خوف دلایا جائے کہ اگر کچھ نہ کیا گیا تو تم شدید خطرے میں ہو۔ حکومتی اراکین جواب دیتے ہیں۔ اس مرحلہ پر ابھی حکومتی اراکین اس سازش کا حصہ نہیں بنے تھے، چنانچہ انہوں نے نورانی صاحب کو جواب دینا شروع کیا۔ نورانی صاحب کی تقریر کے بعد ایک اور ممبر ڈاکٹر ایس محمود بخاری صاحب نے نورانی صاحب کی تقریر پر یہ تبصرہ کیا، میں اپنے فاضل دوست جناب مولانا نورانی سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ مجھے قرآن و سنت کی روح سے یہ بتلائیں کہ مسلمان کی تعریف کیا ہے، جبکہ مسلمانوں میں 72 فرقے ہیں، ہر فرقہ کا کانسیپٹ علیحدہ علیحدہ ہے، ان کی کتابیں علیحدہ علیحدہ ہیں، ان کی تفسیریں علیحدہ ہیں، ان کی تعویل علیحدہ ہے۔ اگر 72 فرقوں کے مطابق اگر ہم مولانا کی تعویل قبول کر لیں تو پھر کوئی مسلمان باقی نہیں رہتا۔ قرآن کریم میں مومن اور متقی کی تشریح موجود ہے، لیکن مسلمان کی تشریح نہیں ہے۔ مولانا، ہم نے صبر کے ساتھ آپ کی بات سنی ہے۔ چونکہ اکثر علماء کی طرح انتخابات کے دوران شاہ احمد نورانی صاحب بھی اپنے سیاسی مخالفین پر کفر کے فتوے لگاتے رہے تھے اور ان کا انتخابی نشان چابی تھا، چنانچہ بعض ممبران اسمبلی نے انہیں ماضی قریب یاد کرانے کی کوشش کی۔ وفاقی وزیر عبدالحفیظ پیرزادہ صاحب نے کہا، الیکشن کے زمانے میں ہم نے یہ سنا تھا کہ جنت کی چابی کس کے ہاتھ میں ہے اور ووٹ مسلمان کسے دیتے ہیں، مسلمان کون ہے اور کون نہیں ہے۔ اس کے بعد وفاقی وزیر اطلاعات، اوقاف اور حج کوثر نیازی صاحب نے اپنی تقریر میں ان خیالات کا اظہار کیا ہے۔ جناب والا، پاکستان پیپلز پارٹی کے الیکشن کے زمانے میں کچھ فتویٰ صادر کیا تھا کہ پیپلز پارٹی اسلام کے بھی خلاف ہے اور اسلامی آئین کے بھی مخالف ہے۔ ان حضرات نے اپنے بنائے ہوئے قانون کے اندر اسلام کو محصور کرنے کی کوشش کی تھی اور خود ساختہ آئین کو اسلام کا نام دے دیا تھا، مگر آج کے دن محترم وزیر قانون نے عبوری دستور کا جو مسودہ اس معزز ایوان کے سامنے پیش کیا ہے، اس سے ثابت ہو گیا کہ اسلام نہ تو کسی کی اجارہ داری ہے اور نہ کسی کی جاگیر ہے۔ اسلام ان چند لوگوں کی ملکیت نہیں ہے، یہ سب کا ہے، اور سارے کے سارے لوگ اس سے اسی طرح محبت کرتے ہیں جس طرح انہیں اسلام سے محبت کے دعوے ہیں۔ جنہوں نے یحییٰ خان کے زمانے میں اس سے آدھ گھنٹہ بات کرنے کے بعد اعلان کیا تھا کہ صدر یحییٰ خان جو آئین مستقبل میں پیش کرنے والے ہیں وہ اسلامی ہوگا، جنہوں نے یحییٰ خان پر اس قدر اعتماد کا اظہار کیا تھا کہ آدھ گھنٹے کی نشست کے بعد ان سے چند باتیں سننے کے بعد اس آئین کے لیے اسلامی ہونے کا فتویٰ صادر کر دیا جو ابھی معرض مستقبل میں تھا، وہ آج ہمارے ساتھ لین دین کے لیے دوسرے باٹ استعمال کر رہے ہیں۔ یحییٰ خان کے لیے جو رعایات ان کے پاس تھیں ان کا عشر عشیر بھی ہمارے لیے مناسب نہیں جانتے۔ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ اس کے بعد مسلمان کی تعریف کے بارے میں کوثر نیازی صاحب نے ان تاریخی حقائق کی نشاندہی کی۔ علماء میں جو اختلافات موجود ہیں ان کی بنا پر ایک عالم دوسرے عالم سے مسلمان کی تعریف میں متفق نہیں ہے۔ میں علماء کا قدردان ہوں، میں مولانا ہزاروی کا قدردان ہوں، میں مولانا مفتی محمود کا قدردان ہوں۔ منیر انکوائری رپورٹ آپ کے سامنے ہے، وہاں علماء کرام نے جس طرح مسلمان کی تعویل پیش کی
اور جس طرح ان میں باہمی تضاد تھا، اختلاف تھا اور تصادم تھا، اس سے آپ بخوبی واقف ہیں۔ میں اس وقت بھی یہاں چیلنج کرتا ہوں کہ علماء مسلمان کی کوئی متفقہ تعریف اس ایوان کے سامنے پیش کریں۔ افسوس تو یہ ہے کہ اس ملک کے علماء مختلف گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ جمعیت العلماء پاکستان کو ہی لے لیجئے، کوئی نورانی گروپ ہے، کوئی سیالوی گروپ میں ان کو چیلنج کرتا ہوں، ان کے جتنے ارکان یہاں بیٹھے ہیں وہ باہم مل کر مسلمان کی کوئی ایک تعریف ہمارے سامنے پیش کریں، ہم انہیں 15 منٹ دینے کے لیے تیار ہیں۔ وہ ایک ساتھ بیٹھ جائیں اور مسلمان کی کسی ایک تعریف پر متحد ہو جائیں، ہم اسے ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آج بھی ان کے اندر باہمی اختلاف ہوگا اور وہ صحیح طور سے مسلمان کی کوئی ایک تعریف نہیں کر سکیں گے۔ مثال کے طور پر مولانا نورانی صاحب نے فرمایا ہے کہ توحید کے بارے میں جو نظریہ ہے اس پر ہم متفق ہیں، وہ ہونا چاہیے۔ ہم سب موحدین ہیں، ہم سب اسلام کو مانتے ہیں، لیکن کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ مولانا صاحب کی توحید میں اور دوسرے علماء کی توحید میں بہت بڑا فاصلہ ہے؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ میرے ساتھ جو محترم ممبر بیٹھے ہیں وہ تعزیہ داری کو توحید کے منافی نہیں سمجھتے، لیکن مولانا موصوف اور ان کے ساتھی تعزیہ داری کو شرک سمجھتے ہیں؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ اس ملک کے عوام میں ایسے لوگ موجود ہیں جو حضرت داتا گنج بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دینے اور نظریں گزارنے کو اسلام کے لیے ضروری سمجھتے ہیں اور اپنے لیے سعادت جانتے ہیں؟ اور ایسے لوگ بھی ملک میں موجود ہیں جو اسلام کے دعوے دار ہیں، جو 24-25 سال سے صالحین کے امیر ہیں، جنہیں 25 سال میں اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر فاتحہ خوانی کر سکیں، اس لیے وہ اس چیز کو صحیح نہیں سمجھتے۔ یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں اس قسم کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ذمہ داری ان علماء سو پر ہے جنہوں نے سرمایہ داری کو تحفظ دینے کے لیے اسلام کو آرٹ بنایا، اور جنہوں نے ہم پر، مزدوروں پر اور کسانوں پر کفر کے فتوے لگائے۔ یہاں وہ 113 علماء بھی موجود ہیں جنہوں نے ذاتی ملکیت کو نصف قرآن ٹھہرایا ہے اور اسلامی سوشلزم کو ماننے والوں کو کافر قرار دیا ہے۔ یقیناً مولانا نورانی صاحب اور ان کے ساتھی اس فتوے پر قائم ہوں گے، لیکن یہ روز روشن کی طرح واضح حقیقت ہے کہ پوری ملت کے علماء نے اس فتوے کو ٹھکرا دیا ہے اور اس کی دھجیاں ہوا میں بکھیر دی ہیں۔ اس لیے ہم مولانا نورانی اور ان کے چند ساتھیوں کو یہ اجارہ داری نہیں دے سکتے کہ وہ جنت کی چابی جس کو چاہیں دیں اور جس سے چاہیں واپس لے لیں۔ ہم مولانا صاحب کو یہ یاد کرانا چاہتے ہیں کہ جنت پر ان کا ٹھیکہ نہیں ہے۔ یہ بات قطعاً ان کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ جس سے چاہیں جنتی ہونے کا پروانہ عطا کریں اور جس کو چاہیں جنت کے ناقابل ٹھہرائیں۔ اس مرحلہ تک کوثر نیازی صاحب نے علمی انداز میں اس خطرے کی نشاندہی کی تھی کہ اگر ملک کی سیاسی اسمبلی میں لوگوں کے مذہب کے بارے میں فیصلے شروع کر دیے تو اس کے کیا خطرناک نتائج نکلیں گے۔ اگر صرف یہ نقطہ پیش نظر رکھا جائے کہ کم از کم توحید پر ایمان تو مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے، لیکن جن اعمال کو ایک فرقہ اپنے لیے نہایت ضروری قرار دیتا ہے، دوسرا فرقہ انہی اعمال کو شرک قرار دیتا ہے۔ اس طرح دوسرا فرقہ پہلے والے کو غیر مسلم قرار دے گا، اور یوں یہ طوفان بدتمیزی صرف احمدیوں تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ ایک کے بعد دوسرا فرقہ اس کی لپیٹ میں آتا جائے گا۔ اس مرحلہ پر اس اسمبلی میں موجود مولوی حضرات کو ایک معین چیلنج دے دیا گیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ اگر کسی کو غیر مسلم قرار دینا ہے تو کم از کم مسلمان کی کوئی جامع اور معنی تعریف تو کرنی چاہیے، اور اس تعریف کو قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کرنا چاہیے۔ جیسا کہ ہم بعد میں جائزہ پیش کریں گے کہ اس کارروائی کے دوران علماء نے یہ دعویٰ تو کیا کہ ہم نے اس چیلنج کو تو قبول کیا کہ ہم ایسا کر کے دکھائیں گے،
لیکن نہ تو انہوں نے مل کر مسلمان کی کوئی تعریف پیش کی جس کے متعلق یہ دعویٰ کیا گیا ہو کہ یہ ہم سب نے متفقہ طور پر تیار کی ہے، اور نہ ہی یہ ثابت کیا کہ اس تعریف کی بنیاد قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تحقیقاتی عدالت 1953 میں کیا ہوا تھا؟ جیسا کہ کوثر نیازی صاحب نے کہا تھا کہ 1953 میں تحقیقاتی عدالت کی کارروائی کے دوران تمام علماء مل کر مسلمان کی کوئی متفقہ تعریف نہیں پیش کر سکے تھے۔ اس واقعے کی تفصیلات لٹریچر میں بار بار بیان کی گئی ہیں۔ تمام علماء نے عدالت کے سامنے مسلمان کی مختلف تعریفیں پیش کی تھیں۔ اس بات کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ شاہ احمد نورانی صاحب جمعیت العلماء پاکستان کے قائد تھے، لیکن 1953 میں اسی جماعت کے صدر ابو الحسنات محمد احمد قادری صاحب نے مسلمان کی جو تعریف بیان کی تھی وہ اس تعریف سے مختلف تھی جو کہ شاہ احمد نورانی صاحب نے اب پیش کی تھی۔ اس صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے رپورٹ تحقیقاتی عدالت فسادات پنجاب 1953 میں لکھا ہے، ان متعدد تعریفوں کو جو علماء نے پیش کی ہیں پیش نظر رکھ کر کیا ہماری طرف سے کسی تبصرہ کی ضرورت ہے؟ بجوز اس کے کہ دین کے کوئی بھی دو عالم اس بنیادی امر پر متفق نہیں ہیں۔ اگر ہم اپنی طرف سے مسلم کی کوئی تعریف کر دیں جیسے ہر عالم دین نے کی ہے، اور وہ تعریف اس تعریف سے مختلف ہو جو دوسروں نے پیش کی ہیں، تو ہم کو متفقہ طور پر دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا جائے گا۔ اور اگر ہم علماء میں سے کسی ایک کی تعریف کو اختیار کر لیں تو ہم اس عالم کے نزدیک تو مسلمان رہیں گے، لیکن دوسرے تمام علماء کی تعریف کی روح سے کافر ہو جائیں گے۔ رپورٹ تحقیقاتی عدالت فسادات پنجاب 1953 صفحہ نمبر 231 تا 236۔ اور اس بات کا ذکر کرنے کے بعد کہ علماء نے یہ بیانات دیے تھے کہ ان کے نزدیک مرتد کی سزا موت ہے اور وہ ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے رہے ہیں، اس رپورٹ میں لکھا ہے، اگر کوئی سنی اپنا عقیدہ بدل کر شیعوں کا ہم خیال ہو جائے تو وہ آیا اس ارتداد کا مرتکب ہوگا جس کی سزا موت ہے؟ شیعوں کے نزدیک تمام سنی کافر ہیں، اور اہل قرآن جو حدیث کو غیر معتبر سمجھتے ہیں اور واجب التعمیل نہیں مانتے ہیں متفقہ طور پر کافر ہیں، اور یہی حال تمام آزاد مفکرین کا ہے۔ اس تمام بحث کا آخری نتیجہ یہ ہے کہ شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی لوگوں میں سے کوئی بھی مسلم نہیں، اور اگر مملکت کی حکومت ایسی جماعت کے ہاتھ میں ہو جو دوسری جماعت کو کافر سمجھتی ہے، تو جہاں کوئی شخص ایک عقیدہ کو بدل کر دوسرا اختیار کرے گا اس کو اسلامی مملکت میں لازماً موت کی سزا دی جائے گی۔ رپورٹ تحقیقاتی عدالت فسادات پنجاب 1953 صفحہ 236 237۔ پیپل پارٹی پر کفر کے فتوے۔ اس بحث کے دوران پیپل پارٹی کے ایک اور رکن اسمبلی میر علی بخش خان کو یاد آیا کہ انتخابات کے دوران نورانی صاحب پیپلز پارٹی والوں کو بھی کافر قرار دیتے رہے تھے۔ انہوں نے کہا، الیکشن کیمپین کے دوران مولانا صاحب نے پیپلز پارٹی والوں کو غیر اسلامی اور کافر کہا تھا، کیا اب ہم مولانا صاحب کے نزدیک غیر مسلم ہیں؟ اور اب بھی ہم اس قابل نہیں کہ ہم اس ملک کے اندر کچھ کام کر سکیں؟ اسی طرح وفاقی وزیر شیخ محمد رشید صاحب نے کہا، یہ علماء حضرات عوامی حکومت اور پیپلز پارٹی کے خلاف کفر کا فتویٰ دیتے ہیں۔ اب یہ واضح تھا کہ تکفیر کا پنڈورا بکس کھول دیا گیا تھا۔ اس کے بعد جماعت احمدیہ کے ایک اور مخالف عبد المصطفیٰ الازہری صاحب نے کہا، ہم چاہتے ہیں کہ اجمالی طور پر اور اختصار کے طور پر مسلمان کی تعریف اس آئین میں آ جائے تاکہ جو لوگ اس لفظ مسلم سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور وہ لفظ اسلام کی تعریف میں نہیں آتے ہیں، ان کے لیے اس لفظ سے استفادہ کرنے کا سد باب ہو جائے۔ اس کے بعد ایک اور مرتبہ تبصرہ کرتے ہوئے انہی صاحب نے کہا،
میں عرض کر رہا تھا کہ اجتماعی طور پر تحقیقی تفصیلات کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس سلسلہ میں مفتی محمود صاحب سے دریافت کر سکتے ہیں۔ مسلمانوں کی تعریف کے سلسلہ میں علماء میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ گورنر جنرل غلام محمد کے زمانے میں علماء نے متفقہ طور پر 22 نکات پیش کر دیے تھے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ علماء میں اختلاف نہیں تھا۔ عبد المصطفیٰ الازہری صاحب، جو شاہ احمد نورانی صاحب کی جمعیت العلماء پاکستان کے رکن تھے اور شاہ احمد نورانی صاحب کی طرح بریلوی مسلک سے تعلق رکھتے تھے، شاہ احمد نورانی صاحب کے والد علامہ شاہ عبد العلیم صدیقی اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی کے خلیفہ مجاز تھے، اور عبد المصطفیٰ الازہری صاحب نے بھی احمد رضا خان صاحب بریلوی صاحب کی بیعت کی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ ان کا نام بھی احمد رضا خان بریلوی صاحب نے رکھا تھا۔ آج عبد المصطفیٰ الازہری صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ مفتی محمود صاحب سے دریافت کر لیں کہ ہمارے درمیان مسلمان کی تعریف کے معاملہ پر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ کیا ان کے علم میں نہیں تھا کہ ان کے اور نورانی صاحب کے مرشد احمد رضا خان صاحب بریلوی نے اپنی کتاب حسام الحرمین میں نہ صرف احمدیوں پر بلکہ وہابیوں اور دیوبندی پر بھی نہ صرف کفر کا فتویٰ لگایا تھا، بلکہ یہ بھی لکھا تھا کہ دیوبندی بھی ختم نبوت کے منکر ہیں، اور یقینی طور پر ان دونوں ممبران کو اس بات کا علم ہوگا کہ مفتی محمود صاحب دیوبندی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس بیان سے لگتا ہے کہ عبد المصطفیٰ الازہری صاحب کسی وجہ سے تفصیلات سے گریز کر رہے تھے، اور جہاں تک ان 22 نکات کا تعلق ہے تو ان میں مسلمان کی تعریف شامل نہیں تھی۔ اور اس کے بعد عدالتی کارروائی میں نہ صرف علماء مسلمان کی تعریف پر متفق نہیں ہوئے تھے، بلکہ انہوں نے دوسرے فرقوں کے خلاف کفر کے فتوے بھی لگانے شروع کر دیے تھے۔ اور جیسا کہ اس مضمون میں بھی ذکر کیا جائے گا کہ 1972 میں اسمبلی کی 2 دن کی کارروائی کے دوران بھی یہ علماء مسلمان کی تعریف پر متفق نہیں ہو سکے تھے۔ بہرحال جماعت احمدیہ کے مخالف مولوی صاحبان اس بات کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے کہ کسی طرح فرقہ واریت کی آگ بھڑکائی جائے اور ممبران کو خوف دلایا جائے کہ اگر تم نے ہماری بات نہ مانی تو دیکھ لینا ایک دن احمدی اعلیٰ عہدوں پر مقرر ہو کر تمہارے پر مسلط ہو جائیں گے۔ دیوبندی علماء کا موقف۔ اس کے بعد دیوبندی علماء نے جماعت احمدیہ کے خلاف تقاریر میں اپنا حصہ ڈالنا شروع کیا۔ جمعیت العلماء اسلام کے غلام غوث ہزاروی صاحب نے تقریر شروع کی۔ وہ ماضی میں مجلس احرار میں شامل ہو کر جماعت احمدیہ کے خلاف فسادات میں حصہ لیتے رہے تھے۔ انہوں نے مسلمان کی تعریف کے متعلق کہا، اس ایوان میں مسلمان کی تعریف پر بھی بات ہوئی ہے۔ میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ اس سلسلہ میں کچھ روشنی ڈالوں۔ کسی شخص کے یہ کہہ دینے سے کہ مجھے 2 3 4 آدمیوں کے بیانات مسلمان کی تعریف میں تضاد موجود ہے، اس طرح کہنے سے لازم نہیں آتا کہ مسلمان کی کوئی تعریف صحیح نہ ہو، یا یہ بھی لازم نہیں آتا کہ آئین میں مسلمان کی تعریف نہ کی جائے۔ جب آئین میں دستور میں یہ آیا ہے کہ صدر مسلمان ہوگا تو یہ لازم ہو گیا ہے کہ ہم مسلمان کی تعریف کریں اور اس کی تشریح کریں کہ مسلمان کسے کہتے ہیں۔ اگر یہ تشریح نہ ہوگی تو جس طرح بعض معزز ممبران نے کہا ہے تو تمام چور دروازے سے آ کر بہت سے لوگ ہم پر مسلط ہو جائیں گے، اور وہ قطعاً غلط ہوگا۔ اس سے ہماری مراد کوئی فرقہ وارانہ بات نہیں، لیکن ہم قطعاً نہیں چاہتے کہ جو فرقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہزاروں نبیوں کو مان سکتا ہو یا خدا کا منکر ہو، کمیونسٹ یا مرزائی ہمارا صدر ہوگا۔ ہزاروی صاحب کے بیان سے یہ واضح تھا کہ وہ اس طرز پر احمدیوں کے خلاف جذبات بھڑکانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ کسی طرح عبوری آئین کے مرحلہ پر
اپنے زوم میں احمدیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا جائے اور اس کے ساتھ ان کے حقوق سلب کرنے کا سلسلہ شروع کیا جائے، لیکن یہ بیان بھی ظاہر کر رہا تھا کہ یہ سلسلہ صرف احمدیوں تک محدود نہیں رہے گا، کیونکہ انہوں نے واضح کر دیا تھا کہ اگر کوئی مسلمان کمیونسٹ بھی ہوگا تو ان کے نزدیک اسے مسلمان نہیں شمار کرنا چاہیے۔ جس طرح اسی بحث کے دوران نورانی صاحب نے بھی اشارہ کر دیا تھا کہ مسلمانوں میں اہل سنت اور دوسرے شیعہ ان کے علاوہ کوئی فرقہ نہیں۔ اس کے بعد یہ سوال اٹھتا تھا کہ اہل قرآن جیسے اور دوسرے فرقے جو کہ ان دونوں میں شامل نہیں ہوتے، کیا انہیں بھی غیر مسلم قرار دیا جائے گا؟ بہرحال 15 اپریل کو اسمبلی میں کئی علماء یہ یقین دلا رہے تھے کہ مسلمان کی تعریف کے مسئلہ پر ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور یہ خوف دلاتے رہے تھے کہ اگر ہماری بات نہ مانی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی احمدی اقتدار پر قبضہ کر لے۔ اور بریلوی مسلک کے شاہ احمد نورانی صاحب نے اپنی طرف سے مسلمان کی ایک تعریف بھی پیش کی تھی، اور باقی علماء کہہ رہے تھے اس مسئلہ پر ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہیں۔ جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے کہ وفاقی وزیر کوثر نیازی صاحب نے یہ چیلنج دے دیا تھا کہ تمام علماء مل کر مسلمان کی متفقہ تعریف کر دیں تو وہ اسے منظور کر لیں گے، اور اپوزیشن کے ممبران نے یہ دعویٰ بھی کیا تھا کہ وہ اس چیلنج کو قبول کرتے ہیں، لیکن عملی طور پر ایسا نہیں کیا گیا اور متفقہ تعریف کے نعرے بھی زیادہ دیر نہ چلے۔ 17 اپریل 1972 کی کارروائی۔ ایک دن کے وقفہ کے بعد جب 17 اپریل کو کارروائی شروع ہوئی تو دیوبندی مسلک کے مولوی عبدالحق صاحب نے مسلمان کی بالکل مختلف تعریف پیش کر دی، اور سابقہ دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ ان کی پیش کردہ تعریف یہ تھی: عربی میں ایمان اور اسلام کی تعریف یہ ہے کہ التصدیق بجمیع ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اردو میں تعریف ان لوازمات کو شامل ہے: اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرنا، اور کتاب و سنت اور قرآن مجید، احادیث اور ضروریات دین اور پیغمبر کے تمام مجیات پر یقین کرنا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا، بئی مانا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر الزمان نبی ہیں اور وہ جو کچھ لائے ہیں اس پر ایمان لانا، اور ان کے بعد کسی کو نہ ذلی، نہ بروزی، نہ طبعی، نہ مستقل، اور نہ کسی اور قسم کا نبی ماننا۔ اس کے بعد انہوں نے مذہبی بحثیں شروع کر دیں جس کا مقصد احمدیوں پر حملہ کرنا تھا۔ یہ حقیقت ہے کہ دیوبندی عالم کی پیش کردہ تعریف اس تعریف سے بالکل مختلف تھی جو کہ ایک بریلوی عالم نے پیش کی تھی۔ علماء ایک مرتبہ پھر اس کام میں ناکام رہے تھے کہ مسلمان کی متفقہ تعریف پیش کر سکیں۔ جب مستقل آئین بنا اور جب 1974 میں احمدیوں کے خلاف آئین میں ترمیم کی گئی، اس وقت بھی مسلمان کی تعریف پیش نہ کی جا سکی۔ اس شرمندگی سے تنگ آ کر جنرل ضیاء صاحب کے دور میں مارشل لاء کے حکم کے تحت آئین میں مسلمان کی ایسی تعریف شامل کی گئی جو کہ قرآن مجید یا احادیث نبوی میں نہیں پائی جاتی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب اس بات کی اشد ضرورت تھی کہ اسمبلی میں اتحاد کا مظاہرہ کیا جائے اور کسی قسم کی نفرت انگیزی نہ کی جائے تاکہ ملک کو اس بحران سے نکالا جائے، تو احمدیوں کی مخالفت کی آڑ لے کر تفرقہ اور نفرت کی فضا پیدا کی گئی، اور یہ فتوے صرف احمدیوں تک محدود نہ رہے۔ یہ ذکر بھی کیا گیا کہ پیپلز پارٹی والوں پر بھی کفر کے فتوے لگے ہیں، اور یہ اشارے بھی کیے گئے کہ ہم کمیونسٹ خیالات کے لوگوں کو بھی کافر سمجھتے ہیں، اور یہ سب کچھ 2 روز کی کارروائی کے دوران ہو گیا۔ لیکن کیا یہ تفرقہ صرف مذہبی فتووں تک محدود رہا؟ نہیں، افسوس ایسا نہیں ہوا۔ پوری قوم اسمبلی کی طرف دیکھ رہی تھی کہ وہاں سے اتحاد اور بھائی چارے کا پیغام آئے گا، لیکن ان علماء نے احمدیوں کی مخالفت کی آڑ لے کر اتنی مہارت سے نفرت کی فضا پیدا کی تھی کہ چند گھنٹوں میں ہی
مختلف علاقوں کے ممبران ایک دوسرے پر کیچڑ اچھال رہے تھے اور پھپتیاں کس رہے تھے اور مختلف بہانوں سے ملک کا اتحاد پارا پارا کیا جا رہا تھا، اور اسی مقصد کے لیے یہ ڈرامہ شروع کیا گیا تھا۔ اس کی چند جھلکیاں ملاحظہ ہوں۔ ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالا جاتا ہے۔ پہلے روز یعنی 15 اپریل کی کارروائی کے دوران نورانی صاحب نے یہ مطالبہ کیا کہ سینما بند کیے جائیں۔ ملاحظہ ہو کہ 3-4 ماہ قبل ملک 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ 90,000 پاکستانی بھارت کی قید میں تھے۔ بچے ہوئے پاکستان کی سالمیت خطرہ میں تھی، اور پہلی مرتبہ اسمبلی کا اجلاس ہوا کہ کم از کم کوئی عارضی آئین بنایا جائے تاکہ جب تک مستقل آئین نہیں بنتا ملک کو چلایا جا سکے۔ اور نورانی صاحب کو یہ فکر لاحق ہو گئی کہ کسی طرح سینما بند کر دیے جائے۔ حکومتی اراکین کب خاموش رہنے والے تھے؟ نورانی صاحب پان سے شوق فرماتے تھے۔ ایک حکومتی ممبر نے یہ مطالبہ پیش کر دیا کہ پان پر پابندی لگا دی جائے، اور کہا کہ کیا آئین میں پان کو تحفظ دیا گیا ہے؟ اور نورانی صاحب پر یہ جملہ کسا کہ ہم یہاں خطبہ سننے نہیں آئے۔ اس کے بعد حکومتی وزراء میدان میں آئے۔ وفاقی وزیر کی حیثیت سے کوثر نیازی صاحب نے اپنے مخالف مولوی صاحبان کو علماء سو کے خطاب سے نوازا اور کہا کہ یہ علماء اسلام کو اپنے مقاصد کے لیے اعلی کار کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اور نورانی صاحب پر یہ جملہ کسا کہ ہم انہیں ایک بورڈ کا ممبر بنا کر 1,500 کی تنخواہ بھی دے دیں گے، اور یہ الزام لگایا کہ یہ علماء ان زمینداروں کی حفاظت کر رہے ہیں جنہوں نے مزاروں کی عصمت دری بھی کی ہے۔ انہوں نے اپنے مخالف صحافیوں پر بھی یحییٰ خان صاحب کی حکومت سے رشوت لینے کا الزام لگایا اور دعویٰ کیا کہ وہ اس کا ثبوت دینے کو تیار ہے۔ اپنے مخالف مولویوں پر زکوٰۃ کی رقم کھا جانے کا الزام لگانے کے بعد کہا کہ ان مخالف علماء کے نزدیک جھوٹ بولنا جائز ہے، اور اس کے بعد ان ممبران کو غنڈہ قرار دے دیا۔ مذہبی جماعتوں کی مالی بدعنوانی۔ کوثر نیازی صاحب نے معین الزام لگایا کہ جو مذہبی طبقہ اس تکفیر کی آگ کو بڑھا رہا ہے وہ یہ کارنامہ ملک کے باہر سے مالی مدد لے کر سر انجام دے رہا ہے۔ انہوں نے کہا آپ کے امیر کے اثاثے سے کویت میں یا دوسرے ملکوں میں دوسرے ناموں سے جو روپیہ موجود ہے وہ سب کچھ انہیں ظاہر کرنا ہوگا۔ میں جانتا ہوں مجھ سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے، میں جانتا ہوں کہاں کہاں سے آپ کو روپیہ آتا ہے، میں آپ کے سارے راز کھول دوں گا۔ قبلہ یہ آرام باغ نہیں ہے، موچی دروازہ نہیں ہے، میں جانتا ہوں کہاں کہاں سے آپ نے روپیہ لیا ہے، کیا کیا وصول کیا ہے۔ اس تو تڑاخ کے بعد جماعت کے ایک اور اشد مخالف مولانا عبد المصطفیٰ الازہری صاحب نے یہ اعتراف کیا کہ اس وقت یہ معزز ایوان موچی دروازے کا منظر پیش کر رہا ہے، اور حکومتی وزراء کو ظلماتی قرار دے کر ان پر الزام لگایا کہ وہ سستی شہرت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس پر پیپلز پارٹی کے ایک رکن اسمبلی نے طنز کرتے ہوئے یہ شعر پڑھا: دین غازی فی سبیل اللہ جہاد، دین ملا فی سبیل اللہ فساد۔ اس بھیانک آغاز کے بعد چند منٹوں میں ہی علاقائی مسائل پر توتکار شروع ہو گئی۔ بہاولپور کے ایک ممبر نے یہ الزام لگایا کہ ہمیشہ سے بہاولپور سے زیادتی کی جا رہی ہے، اور کہا کہ ہم پنجاب کا حصہ نہیں ہیں، ہمیں علیحدہ صوبہ بنایا جائے۔ اس پر فوری طور پر جھگڑا شروع ہو گیا اور کئی ممبران نے اس کے خلاف تقاریر کی، اور پھر اس موضوع کی آڑ میں دشنام ترازی شروع ہو گئی۔ ایک ممبر نے کھڑے ہو کر کہا کہ اس طرح ہم اس اسمبلی کے وقار کو مجروح کر رہے ہیں، کیونکہ اس وقت ایسے الفاظ استعمال کیے جا رہے تھے جنہیں کارروائی سے حذف کرنا پڑ رہا تھا۔ جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا تھا کہ اس اسمبلی کے پاس صرف 2 دن تھے جس میں انہوں نے عبوری آئین کو منظور کرنا تھا،
اور مستقل آئین کو بنانے کے لیے کمیٹی کا تقرر کرنا تھا۔ شاید ہی کسی اسمبلی نے اتنی کم مدت میں یہ کام کیا ہو، مگر جب احمدیوں کی مخالفت کی آڑ لے کر انتشار پیدا کر دیا گیا تھا تو آئین کے علاوہ ہر موضوع پر دشنام ترازی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جب 17 اپریل کی کارروائی شروع ہوئی تو کونسل مسلم لیگ کے ممتاز دونتالا صاحب نے اس بات پر احتجاج شروع کر دیا کہ سرکاری اخبار پاکستان ٹائمز نے میرے متعلق غلط خبر شائع کی ہے، اور اس پر بحث اور جھگڑا شروع ہو گیا۔ یہ ایک دلچسپ حقیقت ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی چچی جینیفر جہاں زیبا موسیٰ خان صاحبہ بھی اس اسمبلی کی ممبر تھی۔ انہوں نے بھی شکایت کی کہ ان کے متعلق بھی غلط خبر شائع کی گئی ہے۔ بانی پاکستان پر الزام تراشی۔ اس کے بعد اپوزیشن کی نیشنل عوامی پارٹی کے صدر خان عبد الولی خان صاحب نے اپنی تقریر میں ماضی کی غلطیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد یہ الزام لگایا کہ ان انتخابات میں فوج کے افسروں نے ایک سیاسی جماعت کو مالی وسائل مہیا کیے تھے۔ پھر انہوں نے الزام لگایا کہ آزادی کے فوراً بعد بانی پاکستان نے ان کے صوبہ میں اکثریتی حکومت کو برطرف کر کے ایسے شخص کو وزیر اعلیٰ بنا دیا جس کے پاس اکثریت نہیں تھی۔ اتفاق سے وہ شخص یعنی خان عبد القیوم خان صاحب بھی اس اسمبلی میں موجود تھے۔ انہوں نے کھڑے ہو کر ان کے اس دعوے کو جھٹلایا۔ اس کے بعد اس قسم کے الزامات کا سلسلہ شروع ہوا۔ خان عبد الولی خان صاحب نے یہ الزام لگایا کہ بعض قوانین کی آڑ لے کر ان کے صوبہ میں اتنے مظالم کیے جا رہے ہیں کہ پولیس نے ایک نو بیاہتہ عورت کے اموال لوٹنے کے بعد اس کے کپڑے اتارنے کی دھمکی بھی دی تھی۔ اس پر غصہ میں آ کر خان عبد القیوم خان صاحب نے کہا کہ ولی خان صاحب بے بنیاد الزامات لگا رہے تھے کہ ایسا وزیر اعلیٰ کے حکم پر کیا گیا تھا۔ جب جمعیت علماء اسلام کے قائد مفتی محمود صاحب کی تقریر شروع ہوئی تو انہوں نے چھوٹتے ہی یہ الزام لگایا کہ حکومت اسلام سے انحراف کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس بات پر زور دیا کہ یہ بہت ضروری ہے کہ مذہب تبدیل کرنے والے کو سزائے موت دی جائے۔ حکومتی وزراء جماعت اسلامی کے بانی پر مالی الزام لگا چکے تھے۔ جماعت اسلامی کے پارلیمانی پارٹی کے لیڈر پروفیسر غفور صاحب جواب دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور اس بات کی تردید کی کہ جماعت اسلامی کے بانی کا جنیوا میں کوئی اکاؤنٹ ہے، اور آئین پر بات کرنے کی بجائے اپنی جماعت پر لگے ہوئے الزامات کی تردید کرتے رہے۔ اب حکومتی وزیر صاحب کی باری تھی۔ کوثر نیازی صاحب نے کھڑے ہو کر جماعت اسلامی کے بارے میں کہا، انہوں نے پچھلے مارشل لاء کے زمانہ میں اپنے سرپرست خاص نواب زادہ شیر علی خان صاحب سے مل کر مجھ غریب کو مارشل لاء کے تحت 5 سال کی سزا دلائی، مگر پھر بھی ان کا جی نہیں بھرا۔ شیر علی صاحب یحییٰ خان صاحب کے وزیر تھے، اور وہ مذہبی جماعتوں کو غیر قانونی مالی وسائل مہیا کرتے تھے تاکہ وہ اپنی مہم چلا سکے۔ اور پھر پروفیسر غفور صاحب پر طنز کیا کہ چور کی داڑھی میں تنکا، میں نے تو جنیوا میں اکاؤنٹ کا کوئی ذکر نہیں کیا تھا۔ مودودی صاحب کا تو لندن میں اسلامک مشن لندن کے نام سے اکاؤنٹ موجود ہے، جسے وہ اپنی ذاتی مصروفیات کے لیے استعمال کرتے ہیں، حتیٰ کہ لندن میں اس ہسپتال سے علاج کرواتے ہیں جس میں ڈیوک آف ایڈنبرا علاج کراتے ہیں۔ اخلاق سے گرے ہوئے الزامات۔ یہ سب کچھ کیا کم تھا کہ بلوچستان کے غوث بخش بزنجو صاحب نے الزام لگایا کہ کل گورنر پنجاب لڑکیوں کے ایک کالج میں گئے تھے، وہاں ان کے ساتھ ایک مشیر شراب کے نشہ میں تھا اور اس نے وہاں لڑکیوں کو چھیڑا ہے، اس پر تحقیقات کی جائیں۔ اس کے بعد کچھ دیر اس پر جھگڑا ہوا، پھر ایک ممبر صاحب کے بیٹے کی ملازمت سے برطرفی پر تنازع ہوا۔ ایک وفاقی وزیر نے نورانی صاحب پر طنز کیا کہ وہ اپنی پوشاک پر کم کپڑا لگائیں تو لوگوں کا بھلا ہوگا،
لسانی تنازع شروع ہوا۔ ایک ممبر صاحب نے اصرار کیا کہ میں صرف پشتو میں تقریر کروں گا اور یہ مطالبہ کیا کہ ملک میں 4 قومی زبانیں ہونی چاہیے۔ اس طرح جو سلسلہ جماعت احمدیہ کی مخالفت کی آڑ میں شروع کیا گیا تھا اسے بہت کامیابی سے بڑھا کر اس نازک موڑ پر ملک کی قانون ساز اسمبلی میں مکمل انتشار پیدا کر دیا اور نفرت کا ایسا ماحول پیدا کیا کہ صرف 2 روز میں تمام اسمبلی ایک دوسرے سے دست و گریباں ہو چکی تھی اور گرے ہوئے انداز میں ایک دوسرے پر رقیق حملے کیے جا رہے تھے اور بہت کامیابی سے علاقائی، لسانی، سیاسی اور مذہبی بنیادوں پر اختلافات بھڑکائے جا رہے تھے اور یہ کارنامہ صرف 2 روز کی کارروائی کے دوران انجام دیا گیا تھا۔ نئے آئین پر تو برائے نام بحث ہوئی، تمام ممبران اس انداز میں ایک دوسرے کی تذلیل کرتے رہے۔ اس وقت ان اجلاسات کی صدارت فضل الہی چودھری صاحب کر رہے تھے جو کہ بعد میں ملک کے صدر بنے۔ وہ بار بار التجا کرتے رہے کہ یہ سلسلہ بند کیا جائے، لیکن اسمبلی ان کے قابو سے باہر ہو چکی تھی۔ انہوں نے کہا، میں یہ عرض کروں گا کہ جہاں تک ممکن ہو ذاتی حملوں سے ممبران گریز کریں، کیونکہ اگر یہ رسم پڑ گئی تو انجام تو اچھا نظر نہیں آتا، اور واقعی انجام اچھا نہیں ہوا۔ ایک اور موقع پر انہوں نے ان الفاظ میں اپنی بے بسی ظاہر کی، آپ مجھے مجبور کریں گے کہ میں وہ کارروائی کروں جو میں دل سے نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ کوئی طریقہ ہے کہ نیشنل اسمبلی میں بیٹھیں اور اس قسم کی باتیں کی جائیں؟ مضمون کے آخر میں ہم محترم جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے سوال کی طرف واپس آتے ہیں۔ انہوں نے سوال اٹھایا تھا کہ پاکستان میں ہم ایک دوسرے سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ چونکہ انہوں نے آئین کو ہاتھ میں پکڑ کر یہ سوال اٹھایا تھا، اس لیے اس مضمون میں ان 2 دنوں کی مثال دی گئی ہے جب اس آئین کو بنانے کا کام شروع ہو رہا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ المیہ پاکستان کی تاریخ میں بار بار دہرایا گیا کہ ملک میں احمدیوں کے خلاف نفرت کی آگ بھڑکائی جاتی ہے اور اس نفرت انگیزی کو اس انداز میں آگے بڑھایا جاتا ہے کہ بالآخر پورے پاکستان کا اتحاد اور امن برباد کر دیا جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اب پاکستان کا معاشرہ اس بری طرح تقسیم ہو چکا ہے کہ ریاستی ادارے بھی ایک دوسرے سے دست و گریباں نظر آتے ہیں۔ اگر اس مسئلہ کو حل کرنا ہے تو اس بیماری کو جڑ سے ختم کرنا ہوگا، ورنہ بھیانک نتائج ہمارے سامنے ہیں۔ آئین کے 50 سال مکمل ہونے کی تقریب تو منعقد ہو گئی، لیکن فراز نے کیا خوب کہا تھا، اب کس کا جشن مناتے ہو، اس دیس کا جو تقسیم ہوا؟ اب کس کے گیت سناتے ہو، اس تن من کا جو 2 نیم ہوا؟ اس خواب کا جو ریزہ ریزہ ان آنکھوں کی تقدیر ہوا؟ اس نام کا جو ٹکڑا ٹکڑا گلیوں میں بے توقیر ہوا؟ اس پرچم کا جس کی حرمت بازاروں میں نیلام ہوئی؟ اس مٹی کا جس کی حرمت منصوب عدو کے نام ہوئی؟ اس جنگ کو جو تم ہار چکے، اس رسم کا جو جاری بھی نہیں، اس زخم کا جو سینے پہ نہ تھا، اس جان کا جو واری بھی نہیں، ان نوحہ گروں کا جس نے ہمیں خود قتل کیا خود روتے ہیں، ایسے بھی کہیں دمساز ہوئے، ایسے جلاد بھی ہوتے ہیں۔ ان بھوکے ننگے ڈھانچوں کا جو رقص سرے بازار کرے، یا ان ظالم قزاقوں کا جو بھیس بدل کر وار کرے، یا ان جھوٹے اقراروں کا جو آج تلک ایفا نہ ہوئے، یا ان بے بس لاچاروں کا جو اور بھی دکھ کا نشانہ ہوئے، اس شاہی کا جو دست بدست آئی ہے تمہارے حصے میں، کیوں ننگے وطن کی بات کرو، کیا رکھا ہے اس قصے میں؟ آنکھوں میں چھپائے اشکوں کو ہونٹوں میں وفا کے بول لیے، اس جشن میں بھی شامل ہوں، نوحوں سے بھرا کشکول لیے۔
پاکستان کی قومی اسمبلی کے ان 2 دنوں کی کارروائی نیشنل اسمبلی آف پاکستان کی سائٹ پر ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔